بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے۔ ملا جو دہر کو صفہ کی نورانی فضاؤں سے، ملا جو دہر کو صفہ کی نورانی فضاؤں سے، وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے۔ کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے۔ لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے۔ لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے۔ فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے۔ بتائے کھول کے جس نے مقالات خداوندی، بتائے کھول کے جس نے مقالات خداوندی،
کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے، بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی، کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے۔ زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا، زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے۔ اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں، اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں، دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام حیدر خادمی صاحب زید مجدہ، رونق محفل حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب عثمانی، سرپرست ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع سیالکوٹ، فاضل محتشم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب زید مجدہ، امیر ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع سیالکوٹ، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد امتیاز اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ادارہ صراط مستقیم کے عظیم مبلغین، نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیالکوٹ کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم اور دیگر تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام آج مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں اس عظیم الشان یوم رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ان نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، جنہوں نے دن رات اپنے عظیم امام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا سپاہی بن کر ان کے پیغام کو مزید ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، اور اس سرداری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس امت میں مجدد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں اندھیروں کا مقابلہ کیا ہے اور امت میں سویروں کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک مکتوب میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے نام خط میں لکھا کہ میرے بیٹے این وقت آس در میں سابقہ در این طور وقتے کے پر از ظلمت انبیاء اولو العزم مبعوث می گشت و بنائے شریعت جدید می کرد، کہ میرے بیٹے جس طرح اب ہندوستان میں اندھیرا چھا گیا ہے اکبر کے زمانے میں، جب پہلی امتوں میں ایسا بگاڑ آ جاتا تھا تو رب ذوالجلال کسی اولو العزم نبی کو بھیجتا تھا تو پھر جا کے وہ بگاڑ درست ہوتا تھا۔ یہ ہمیشہ پہلی امتوں میں دستور رہا کہ جب بگاڑ حد سے بڑھ گیا تو امت کا کوئی فرد اسے صحیح نہیں کر سکا، پھر نئے نبی یا نئے رسول نے ان اندھیروں کا مقابلہ کیا۔ لیکن مجدد صاحب فرمانے لگے کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس واسطے اس امت کے اندر سے ہی ہمیشہ ایسی طاقت ابھرتی رہی ہے کہ جس نے چٹان کی مانند کردار عطا کرتے ہوئے ہر طوفان کا مقابلہ کیا ہے. فرمایا اس وقت ضرورت ہے عالم تام المعرفت کی، عالم بھی ہو اور تام المعرفت بھی ہو کہ وہ ان اندھیروں کا مقابلہ کرے. تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ عالم تام المعرفت خود حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہی قرار پائے کہ جنہوں نے اس وقت کی نام نہاد روشن خیالی کا مقابلہ ڈٹ کے کیا. اکبر کے دربار میں آپ کو جھکانے کی پوری کوشش کی گئی. ایک روایت میں ناک سے خون بہ نکلا، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر اکبر کے سامنے جھکنے نہیں دیا. آپ کا اٹھا ہوا سر یہ اعلان کر رہا تھا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ مجدد ہونا اس امت کی شان ہے. پہلی امتوں میں مجدد نہیں تھے، مبلغ تھے، وہ حق بیان کرتے تھے، بدی کا مقابلہ کرتے تھے، مگر اس انداز میں نہیں کرتے تھے کہ جس انداز میں اس امت کے علماء حق نے وہ کردار ادا کیا ہے. اس بنیاد پر کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کو جو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی منفرد ادائیگی کی وجہ سے اس کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا. تو یہ فریضہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں جس انداز میں ادا کیا ہے، ہم مجدد کے سارے وصف جس وقت ان کا ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو تجدید دین کے کتنے بلند منصب پہ فائز فرمایا تھا. کوئی ایک محاذ نہیں، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے. بر صغیر پاک و ہند کا وہ عہد کہ جب ایک طرف جبہ و دستار والے لوگ، منبر و محراب والے لوگ دین کے سوداگر بن چکے تھے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو معاذ اللہ ڈنگروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی جا رہی تھی، اور جس وقت پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب ختم نبوت میں خیانت کی سازشیں تیار ہو رہی تھیں، جس وقت اکھنڈ بھارت کو پیش نظر رکھ کے دو قومی نظریے کے خلاف سرکشی کی جا رہی تھی، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بر صغیر سے دیش نکالا دینے کی سامراج کی سازشیں عروج پر پہنچ چکی تھیں، ایسے موقع پر رب ذوالجلال نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بر صغیر سے ظاہر فرمایا کہ جس کے نتیجے میں آج بھی دین و ایمان کی متاع گرامایا ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. مجدد کے لیے جو نصاب ہے وہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اسے بیان فرمایا ہے. یہ اوپر رکھ دو ریکارڈز. وہ نصاب حدیث شریف میں ہے اور وہ غیب کی خبر ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. فرمایا ہر دور میں میری امت میں میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے. هذا العلم صحابہ کے سامنے جو مد و جزر تھا دریائے سمندر علم و حکمت میں، روزانہ ان کے سامنے عرش کی خبریں اور تازہ علوم کا اظہار ہوتا تھا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ بات تمہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی، آگے بھی چلے گی. ہر نئی جنریشن میں میرے وارث پیدا ہوں گے. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ہر نئی نسل کے اندر جو عادل ترین لوگ ہوں گے وہ میرے وارث بنیں گے. مطلقاً
پڑھنے کو اپنا ورثہ قرار نہیں دیا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس شخص کا عادل مزاج ہونا کہ وہ ظالم نہ ہو، اپنے افکار میں حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اور وہ نیکی اور بدی کی آمیزش کرنے والا نہ ہو، وہ احکام کو اپنے غلط مقاصد کے پیش نظر ان میں رد و بدل کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا ہر دور کے اندر عادل لوگوں میں میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں سے ہی وہ لوگ تو گراؤنڈ سے باہر چلے گئے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تو کل کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ پرسوں کی بھی خبر نہیں۔ تو پتہ چلا جو حاملین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی بھی دوسرے دھڑے کا نہیں ہوگا، اس واسطے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خبر دی، اور جو اس خبر کو ہی نہ مانے اس خبر کے وصف کا مصداق کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہر دور کے اندر قیامت تک کبھی میرا علم جام نہیں ہوگا، اس کے وارث پیدا ہوں گے۔ دوسری حدیث میں جو مسند امام احمد میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ صحابہ تم بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، زمانہ تمہیں بھی شوق سے سنا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میری باتیں یاد کرو اور تم سے کوئی پوچھنے ہی نہ آئے، تمہاری تلاش میں امت نکلے گی، ایک ایک کو ڈھونڈے گی اور ایک ایک کی ایک ایک بات کو امت محفوظ کرے گی۔ تو یہ بھی غیب کی خبریں تھیں، نہ میرا دین جام نہیں ہوگا، میرا علم چلتا رہے گا۔ اب دیکھو 15ویں صدی ہے اور کتنی ٹھنڈی رات ہے، ہوا میں شمشیر کی تیزی ہے، اس کے باوجود اتنے لوگ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے محبوب کی باتوں کی خوشبو آنے والی ہے۔ تسمعون ویسمع منکم، صحابہ تم سے بھی میری بات سنی جائے گی، اور پھر جو تمہارا شاگرد ہوگا اس کے گرد بھی، اس چاند کے گرد بھی ستارے ضرور ہوں گے، اور وہاں اس پھول کے گرد بھی بلبل ضرور ہوں گے۔ جو تمہارا شاگرد ہوگا اس سے بھی لوگ سننے کے لیے آئیں گے، اس کے بھی میری بات پوچھی جائے گی۔ اب قیامت تک آج جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اور ہمارا رابطہ ہے، وہ رابطہ تو اسی بات کا ہے کہ بریلی کے تاجدار نے برِ صغیر میں جب قوم سو رہی تھی اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لوگوں کو کاٹنے کی سازش ہو رہی تھی، تو امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر سے خوشبو مدینہ کو برِ صغیر کی گلی گلی میں عام کر دیا۔ آج ہم اس لیے نام لیتے ہیں ان کا، اقبال کہتے ہیں دل با محبوب حجازی بستائم زین سبب با یک دیگر پیوستہ ہم۔ ہم ملے ہوئے آپس میں اس لیے ہیں کہ ہم سب کے محبوب ایک ہیں، اس محبت نے ہمیں ایک بنا دیا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علم آگے چلے گا، یہ پہلے خبر دے دی ہر گھڑی کی قیامت تک کے لیے۔ فرمایا میرے وارث پیدا ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا پڑھ کے عادل مزاج بھی ہو تو چپ کر کے حجرے میں نہیں بیٹھیں گے۔ جو سب سے بڑا وارث صدی کا ہوگا، جو مجدد ہے، اس کے 3 کام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کے کارکن بھی ان کاموں میں لگے رہیں گے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میلہ مویشیاں جیسا منظر بنا کر ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں اور سب باطل پرستوں کو ایک قرار دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام میرے مجدد کا یہ ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ نفی کرے گا، وہ امتیاز کرے گا، وہ تفریق کرے گا، وہ جدا جدا کرے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا، وہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرے گا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، میرے دین کے اندر غالی لوگ جو تحریف کریں گے، میرا مجدد اس تحریف کو سائیڈ پہ کر کے سچا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ 3 طرح کے حملے ہونے والے تھے، تینوں کا ذکر کر دیا ہمارے آقا علیہ السلام نے۔ ایک غالی لوگوں کا حملہ، ایک باطل پرستوں کا حملہ، اور ایک ہیلا سازوں کا حملہ۔ یہ ہے آگے ان کے نیچے ان کے کئی شعبے ہیں۔ ایسے حملے ہوں گے اور یہ امت کے اندرونی محاذ سے
حملے ہونا شروع ہو جائیں گے. بیرونی حملے تو اس کے علاوہ ہیں. فرمایا میرا وارث چپ کر کے نہیں بیٹھے گا کہ دین بدلتا ہے تو بدل جائے, معاذ اللہ اندھیرا چھاتا ہے تو چھا جائے. فرمایا نہیں, وہ نکلے گا. ینفون عنہ تحریف الغالین, اس کی ٹکر غالیوں سے بھی ہوگی, اس کی ٹکر باطل پرستوں سے بھی ہوگی, اس کی ٹکر جاہل تعویل کرنے والوں سے بھی ہوگی. رب یک وقت وہ سارے محاذوں پہ لڑ کے جو بھی باطل پرست دین کو بدلنے کی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, میرا وارث سب کا مقابلہ کر کے صحیح حقیقی دین امت کے سامنے پیش کر دے گا. اب حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے اور بریلی کے تاجدار کا فتاوی رضویہ دیکھیے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کی شدت دیکھیے, جس کو کچھ لوگ معجوب طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ سخت بڑے تھے. اب دیکھو سرکار نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے, پر میرے وارث کے لیے صرف پڑھا ہوا نہ کافی نہیں, اس کے لیے ٹکرانا بھی ضروری ہے کہ اس کا کام ہے ینفون عنہ تحریف الغالین, کہ وہ نفی کرے گا. اب ظاہر ہے کہ جب چور کی کوئی چوری پکڑے گا تو چوری پکڑنے والے سے تو چور پیار تو نہیں کرے گا, چور کو تو دکھ ہوگا کہ اس نے میری چوری کیوں پکڑی ہے, تو آپس میں چپکلش تو ہو جائے گی, آپس میں آمنا سامنا ہو جائے گا. میرا وارث اپنی عزت بچا کر حجرے میں چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. اپنی عزت اگر قربان ہوتی ہے تو قربان ہو کے میرے دین کی عزت کو محفوظ کر لے گا. اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ مجدد صلح کلیت کا قائل نہیں ہو سکتا, وہ اسلام کے اندر بھی صلح کلیت کا قائل نہیں ہو سکتا, باہر کیسے دیگر ادیان کے ساتھ وہ وحدت ادیان اور اس مزاج پہ اتر آئے. سرکار فرماتے ہیں میرا مجدد جو میرا وارث صدی کا سب سے بڑا ہے اور اس کے کارکن وہ کیا کریں گے, ینفون عنہ تحریف الغالین. ایک غالی لوگوں کا طبقہ ہر دور میں ہوا. غالی لوگ وہ ہیں جو اوور کلیور ہیں. آج اس کا ترجمہ نام نہاد روشن خیال. میرا مجدد میرا وارث وہ نام نہاد روشن خیالوں کے مقابلے میں ڈٹے گا. نام نہاد روشن خیال کرتے کیا ہے, دین میں تحریف کرتے ہیں. یہ جو دین میں تحریف کرنے والے لوگوں کا ٹولہ ہے, میرا مجدد ان سے بھی دو ہاتھ کرے گا. وانتحال المبتلین, آگے ہے مبتل, یہ ہے علماء سو بد عقیدہ لوگ. یہ کیا کرتے ہیں, یہ انتحال کرتے ہیں. انتحال کیا, ہیلا سازی. ہوتا کچھ ہے بنا کے کچھ پیش کرتے ہیں. آیت کا رخ کہیں ہوتا ہے موڑ کے کہیں کر دیتے ہیں, مفہوم پہ واردات کرتے ہیں. تو فرمایا جو میرا وارث ہوگا وہ صرف نام نہاد روشن خیالوں کے مقابلے میں ہی کردار ادا نہیں کرے گا, وہ علماء سو کہ جو حملے ہیں ان کا بھی جواب دے گا. اور پھر تیسرا طبقہ, کچھ جاہل لوگ ہر صدی میں پیدا ہوں گے اور چاہیں گے کہ جو ہم کہہ دیں وہ معتبر ہو جائے. ایسی ایسی دین میں تعویلیں کریں گے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بتاویل الجاہلین, میرے وارث کا کام ہے کہ اس نے جاہلوں کی تعویل کا بھی مقابلہ کرنا ہے, باطل پرستوں کی ہلا سازی کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اور غالی لوگوں کی تحریف کا بھی مقابلہ کرنا ہے. رب کعبہ کی قسم, فتاوی رضویہ شریف دیکھو, میرے امام کی 1000 سے زائد کتابیں دیکھو, پتہ چلتا ہے کہ جو 3 بڑے محاذ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وارث کے لیے معین کیے تھے, اعلی حضرت نے پوری زندگی پہرا دینے کا حق ادا کر دیا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ مجدد کے لیے محض کتابوں کا مصنف ہونا ضروری نہیں, مجدد کے لیے محض مقرر ہونا کافی نہیں, مجدد کے لیے محض اپنے استدلال اور استنباط کی تھوڑی سی حیثیت ہونا کافی نہیں, مجدد کے لیے عادل مزاج ہونا ضروری ہے اور باطل سے ٹکرانا ضروری ہے. اگر باطل سے صلح کر بیٹھے وہ مجدد نہیں ہوتا. مجدد کا پہلا سبق یہ ہے ینفون عنہ تعریف الغالین, کہ اس نے بتانا ہوتا ہے کہ چور نے چوری کہاں کی, اس نے بتانا ہوتا ہے کہ لٹورے نے لوٹا کہاں سے, اس نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں گھاٹیوں میں شیطان چھپ کے بیٹھے ہیں تاکہ امت کا کارواں وہاں سے خیریت سے گزر جائے.
اس بنیاد پر اگر تجدید کی شان دیکھنی ہے تو اس کا ترجمہ اعلی حضرت کے لفظوں میں یوں ملتا ہے کہ وہ قوم کو جگائیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے علوم و معارف، ان کے جو شعبہ جات ہیں، 88 علوم میں آپ کی کتابیں موجود ہیں، 88 علوم میں آپ کی تصنیفات ہیں، اور تصنیفات یوں نہیں ہے کہ کسی کا کمپنی ورک ہو اور نام آپ کا لکھ دیا گیا ہو، تصنیفات یہ ہے کہ وہ سب میرے امام کے قلم سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ اور کیسے؟ کسی نے حوالے لگا کے دیے نہیں، یہ تو ایسے امام ہے کہ مکہ شریف میں جب علم غیب کے مسئلے پر وہاں کے مفتیوں نے پوچھا تو اپنا مکتبہ بھی پاس نہیں تھا، کعبے کے دیوار کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر چند گھنٹوں میں کتاب مکمل کی، آیات بھی زبانی، احادیث بھی زبانی، ائمہ کی عبارتیں بھی زبانی لکھی، اور آج سال گزر گئے ہیں، کسی کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ میرے امام کے ایک جملے کا بھی جواب دے سکے۔ کبھی جبل پور کے پہاڑ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تصنیف کرتے ہیں، اور اس انداز میں لکھتے ہیں، اتنا جامع لکھتے ہیں، اتنا کمال لکھتے ہیں کہ واقعی جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو ذمہ داری تجدید دین کے لحاظ اس کو نبھایا، اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلی۔ علم اور پانی، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، پانی بھی زمینیں سیراب کرتا ہے، علم بھی بنجر سینے سیراب کر دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو حدیث میلاد ہے بخاری شریف میں، حدیث میلاد، اپنی آمد کا جلوہ گری کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے یہی مثالیں دی ہیں۔ یہ جو انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، تو اس پانی سے مراد وہ نہیں ہے جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس پانی سے وحی کا پانی ہے جو مدینہ شریف کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ پانی آسمان سے اترے تو ظاہری زمین ہے، اس کا ظاہری فنکشن ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، یہ میلاد شریف کا ذکر ہے کہ میں آتے وقت جو کچھ لے کے آیا، دیکھو نا کتنے قابل غور الفاظ ہیں، مثل ما بعثنی اللہ بہ، جو دے کے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، بوقت ولادت جو میں لے کے آیا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا الہدی والعلم، ہدایت اور علم جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال کیسے ہے؟ وہ کوئی قطرہ نہیں، کوئی لیٹر کی بوتل نہیں، وہ کمثل الغیث، وہ تو بارش ہے۔ اور بارش کون سی؟ جو موسلادھار برسے، کمثل الغیث الکثیر، اور جو موسلادھار برسے وہ بھی کبھی ہوتا ہے سیالکوٹ میں برس جائے، گجرات خشک رہ جائے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایسی نہیں، اصحاب اردا، مجھے میرے رب نے موسلادھار بارش بنایا جو زمین کا ایک چپا بھی خشک نہ رہنے دے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو کائنات میں فیض بانٹا گیا، اصحاب اردا، پوری کائنات پر ہر چپے پر میرا ابر کرم برشا۔ تو آج لوگوں نے جو اعتراض کیا، سرکار نے پہلے اسی وقت ہی جواب دے دیا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج منکر میلاد کہتا ہے کہ اگر عید ہوتی تو ہمیں بھی پتا ہوتا۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن جن کے گھروں میں صف ماتم، وہ کہتے عید ہوتی تو ہمیں بھی پتا ہوتا، ہمارے گھر بھی خوشی ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی دن فرمایا کہ میں نے تو برسنے میں کمی نہیں کی، اگر کسی کے پلے کچھ نہیں تو اپنی زمین چیک کرے کہ قسم کون سی ہے۔
فکانت منہا طائفہ طیبہ، ظاہری بارش کے لیے ظاہری زمین وہ کون سی؟ فرمایا ایک ہوتی ہے میرا زمین، کیا کرتی ہے؟ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ دوسری کون؟ امسکت الماء، جذب نہیں کرتی لیکن جانے بھی نہیں دیتی، روک کے رکھتی ہے، وہ پتھریلی زمین دامنے کوہ میں جھیل بن جاتی ہے۔ پہلی زمین، دوسری، تیسری کون سی ہے؟ وہ ہے سیم شور زمین، نہ روک کے رکھتی ہے نہ فصل اگاتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، میرا ابر رحمت تو پوری کائنات میں برسا ہے۔ جو پھر بھی شکایت کرے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، فرمایا سیم زمین سے شکوہ کرے، میری بارش سے شکوہ نہ کرے، میری بارش تو ہر طرف برسی ہے۔ اب اس برسات کو، یہ کوئی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ کوئی ادیب کا رنگی بیانی نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان کے لفظ ہیں جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے علم کو پانی سے تشبیہ دی اور امت کے سینوں کو دلوں سے تشبیہ دی، اور جس طرح ظاہری بارش، ظاہری پانی اور ظاہری زمین ہے، ایسے باطنی بارش دلوں کی زمین اور ان کا فنکشن ہے۔ ان کے لحاظ سے اب ظاہری زمین کا جو فیض ہے وہ لوگ مانتے ہیں، اسے بدعت نہیں کہتے، لیکن باطنی زمین کے فیض پر آ کے فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبتت الکلأ والعشب الکثیر، میرا زمین تھی، بارش ہو گئی، تو یہ ساری بظاہر خبریں دنیا کی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کا کام نماز روزے کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے چپے چپے کو جانتے ہیں، اور یہ کوئی فضول علم نہیں، اسی سے ہی دین کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ایک چھپی ہوئی بات کو زمین، ڈیرے، چراگاہیں، ان کو پیش کر کے لوگوں کے مزاج کے مطابق میرے محبوب علیہ السلام نے یوں ظاہر کر دیا جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ میرا زمین ہو، بارش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ قابلۃ الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے۔ انبتت الکلأ والعشب الکثیر، وہ گھاس اگاتی ہے اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہے۔ اب پانی جب اترا تھا آسمان سے، H2O کا فارمولہ ہے، ہائیڈروجن آکسیجن کا مرکب ہے۔ اب پانی جب زمین نے جذب کیا، اب اسی سے جو آسمان سے اترا تھا، نیا پانی نہیں ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ کا حکم ہے کہ جو ہم نے آسمان سے اتارا اسی سے ہم نے ہر پھل بنایا۔ اب پانی اترا H2O، جذب کیا زمین نے، تو واپس کیسے آیا؟ انگور میں، کھجور میں، خربوز میں، تربوز میں، کیلے میں، انار میں۔ اب جو اترا تھا وہ اور تھا، اور جو انار میں ہے یہ اور ہے۔ اترا تھا، زمین نے جذب کیا، اور جذب کر کے اسی پانی کو جو آسمان سے اترا تھا، رب کی دی ہوئی توفیق سے جب مالٹے میں آیا تو کسی نے بدعت نہیں کہا، کیلے میں آیا تو کسی نے بدعت نہیں کہا، خربوز میں آیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو H2O والا پیئیں گے، ہم خربوز کا نہیں پیئیں گے، چونکہ اب یہ بدل چکا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ زمین کے کردار کو تو تسلیم کر گئی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے دل کے کردار کو سمجھ نہ سکی، زمین کے کردار کو وہ عقل تسلیم کر گئی، اور امام احمد رضا بریلوی کے فتاوی رضویہ کے کردار کو تسلیم نہ کر سکی۔ جس طرح ظاہری زمین ظاہری پانی کو جذب کرتی ہے تو کئی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے ٹیسٹ جدا، ان کے خواص جدا، ان کے وٹامنز جدا، مختلف روپ، مختلف شکلیں اس کو مل گئیں۔ پانی ایک تھا، زمین نے جذب کیا تو اس نے آگے اس کی کئی طرح کی پیداوار بنا دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے مثال جو دی ہے اس کے پیش نظر واضح کر دیا، فرمایا اگر سینہ ہو میرا زمین والا، اس کا کام صرف جذب کرنے نہیں، اس کا کام اجتہاد کرنا ہے، اس کا کام اس کو جذب کر کے آگے لوگوں کی ضروریات کو حل کرنا ہے۔ تو جس وقت ظاہری زمین نے ہزاروں مشکلیں حل کر دی، ہزاروں ٹیسٹ بڈز کا علاج کر دیا، اور ہزاروں لوگوں کے بیماریوں کا علاج جڑی بوٹی میں آیا، اسے احسان سمجھا گیا، اسے ملاوٹ نہیں کہا گیا، اسے بدعت نہیں کہا گیا، تو ہر چیز کے مقابلے میں ایک اس کا مقابل حدیث میں موجود ہے
ماں کے مقابلے میں ایک وحش کا علم، زمین کے مقابلے میں دل، وہاں دل کا جو جذب کرنا ہے زمین کا، اس کے بعد انبتت الکلا والعشب الکثیر کہ جو میرا زمین ہے جذب کرتی ہے، تو جڑی بوٹیاں، فصلیں اور پھل پکتے ہیں، تو ایسے ہی دل بھی پانی کو جذب کرے گا، تو کیا بنتا ہے، تیار کیا ہوتا ہے، پروڈکشن کیا ہوتی ہے۔ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر سینہ ہو امام احمد رضا بریلوی کا تو قرآن و سنت کے پانی کو جذب کر کے 1000 کتاب امت کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ انبتت الکلا والعشب الکثیر، اس زمین نے اگا دیا سبزے کو، جڑی بوٹیوں کو، اعشاب کو، تو اس سے پتا چلا کہ یہ تو آگے فنکشن زمین کا ہمارے نبی علیہ السلام نے خود معین کیا ہے کہ میرا زمین نے یہ کام نہیں کرنا ہے، پانی جذب کرے گی، آگے فصل اگائے گی، تو جو وہ جذب کر کے سادہ پانی کو مالٹے میں بدلے تو اسے بدعت نہ کہا جائے، اسے قبول کیا جائے۔ اور کھانے والے مالٹے والے مسئلے کو تو سمجھ گئے ہیں، آج تک اسے بدعت نہیں کہا، مگر تصوف کو بدعت کہنے لگے، فقہ کو بدعت کہنے لگے، تو یہ قرآن و سنت سے پیدا ہونے والا پھل، خواہ وہ تصوف ہو خواہ وہ فقہ ہو، یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآن و سنت ہی کا پھل ہے۔ کمال ہے مجتہد کے سینے کا کہ رب ذوالجلال نے اس کو یوں بنایا ہے کہ چونکہ نئے نئے مسائل پیدا ہونے تھے، ضرورتیں مختلف تھی زمانے کی، خالق کائنات نے اس کو یہ شان بخشی ہے، وہی اترا ہوا آسمان سے قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بس ترجمہ آتا ہے یا چند باتیں نظر آتی ہیں، وہی مجتہد جب پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل کا حل پیش کر دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں آج ہم جو یوم رضا سیمینار منا رہے ہیں تو اس لیے کہ ایک ہے کہ کوئی اپنے لیے جیے، ایک ہے کہ کوئی قوم کے لیے جیے، زمانے کی ضرورتیں پوری کرے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ میرا زمین والا دل ہے ان کا کہ جنہوں نے قوم کے لیے دسترخوان تیار کیا، قوم کی ضرورتیں پوری کی، قوم کے لیے روحانی خوراک کا اہتمام کیا، جگر پگھلا کر انہوں نے مستقبل کی چراغوں کے لیے تیل مہیا کیا۔ اس بنیاد پر آج رستے جہاں جہاں تک روشن نظر آ رہے ہیں، وہاں وہاں لوگ فکر رضا کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس لحاظ سے کہ آج چونکہ زمانہ گزر گیا اور ایک کوٹھی جو بہت خوبصورت کسی کو نظر آئے، 3-4 منزلہ، اور اس کے جنگلے بڑے خوبصورت ہوں، لیکن دیکھنے والے توجہ کریں کہ کس بنیاد پہ یہ کوٹھی کھڑی ہے۔ بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن وہ نہ ہوتی تو کوٹھی کہاں ہوتی، وہ نہ ہوتی، وہ بوجھ نہ اٹھاتی تو جنگلے کا حسن کیسے نظر آتا۔ آج گلی گلی، محلے محلے اہل سنت کے جنگلے جو نظر آ رہے ہیں تو نیچے بنیاد اعلی حضرت فاضل بریلوی کی موجود ہے۔ لہذا جو نظر آنے والے جنگلے ہیں انہیں انصاف کرنا چاہیے اور انہیں حق ادا کرنا چاہیے کہ جب امت کو لوٹنے کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈاکے دن رات ڈالے جا رہے تھے، اس وقت جس نے جگر پگھلا کے امت کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کیا، آج اسے بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ گلی گلی اس شخص کا ذکر ہونا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے نام سے تم نے مسلک کو تعبیر کر دیا، وہ ایک شخص، اب اس کو یہ باتیں یاد آئی، کبھی کہتا تھا مجھے اہل سنت کے نام سے وحشت ہوتی ہے، اب کہتا ہے مجھے مسلک اعلی حضرت کہو تو یہ محدود کر رہے ہو، کہتے یہ مسلک تو کستلانی کا ہے، یہ اسکلانی کا ہے، یہ غزالی کا ہے، یہ رومی کا ہے،
میں کہتا ہوں واقعی مسلک اہل سنت غزالی کا ہے، جامی کا ہے، قسطلانی کا ہے، عینی کا ہے، طحاوی کا ہے، بخاری کا ہے، مگر بر صغیر میں جب ان سارے بزرگوں کے مسلک پر گروپ قبضہ کر کے اپنی بدباطنی کو مسلط کرنا چاہتا تھا، جس نے مار کے اس قبضہ گروپ کو پیچھے ہٹایا اور قسطلانی اور ربانی اور غزالی کے مسلک کو آزاد کیا، اس بندے کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب اس بندے کا حق بنتا ہے کہ اس نے، چونکہ جب چوری ہونے لگی تھی سارے اکابر کے مسلک کی اور سب کو بدل کے لوگ اپنا نام دے دینا چاہتے تھے، جس نے اس وقت امت کا رابطہ دربار رسالے سے کٹنے نہیں دیا اور سارے اکابر کی جو سوچ تھی اس کو اجاگر کیا، تو یہ فکر رضا گلدستہ ہے لاکھوں ائمہ کی سوچ کا، کہ وہ ساری سوچ جس پر غیر قبضہ کر کے، جن غیروں کا ماضی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، جو جڑی بوٹیاں تھیں، جن کا ارکم کی فصل سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو صفا کے کھیت کے بیج نہیں تھے، وہ بر صغیر کے دیو قامت لوگ جس وقت اپنی گندی سوچ کو فکر مدینہ کا گلشن بنا کے ظاہر کرنا چاہتے تھے اور اکابر کو اس سلسلے میں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اپنا رابطہ مدینہ شریف سے ثابت کرنا چاہتے تھے، تو امام احمد رضا نے ان بگاڑوں کو پیچھے ہٹا کے فرمایا یہ ساری تاریخ اہل سنت و جماعت کی تاریخ ہے۔ سب سے بنیادی چیز قرآن مجید ہے۔ آج لوگ فہم قرآن کے دعوے کرتے ہیں، سارے اہل سنت کے علاوہ لوگ بڑے بڑے ان کو دعوے ہیں کہ ہم نے جتنا قرآن سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا، اور جتنا ہم سمجھاتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھاتا۔ میں بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کل سیالکوٹ کے چوک چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے بڑوں کے ترجمے لے آؤ، اور جب وہ سامنے لے آئے تو پھر ان سے ترجمہ پڑھواؤ، اور پھر انہی کی زبان سے ان سے پوچھو کہ جو ترجمہ تم کر رہے ہو اس کی روشنی میں تو قرآن کو قرآن مانے نہیں جا سکتا، اس کی روشنی میں تو دین اسلام کو اسلام مانے نہیں جا سکتا، یہ ترجمہ تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، یہ ترجمہ کالجز میں یونیورسٹیوں میں چینلوں پر، مگر رب کعبہ کی قسم جس وقت قرآن کے ترجمے میں ایمان کی رنگت کو دیکھنا ہے تو پھر بریلی شریف کی گلی کا سفر ضرور کرنا پڑے گا۔ بالکل بنیادی بات ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اس کی ایک آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بچہ ابتدائی طور پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتا ہے، سب ترجمہ سکولوں میں مسجدوں میں عام جو کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا پہلے اسم ہے، آگے جا کے خبر ہے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ خلاصہ کیا بنا؟ ابھی میں ترجمہ کر کے آپ کو دعوت دوں گا، آپ کے ذہن میں خود سوال ابھر آئے گا کہ قرآن سچی خبریں دیتا ہے اور قرآن کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، اور یہاں جو ترجمہ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ قرآن کی خبر ترجمے میں بتائی جا رہی ہے، کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن اترا ہمارے نبی علیہ السلام پر، اس وقت خبر کیا دی گئی کہ یہ جو کفر و شرک سے بھرا ہوا عرب ہے کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا کافروں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کتنے کافر تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ذرے آفتاب بن گئے، کانٹے گلاب بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟
ترجمہ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو آج کوئی دہریہ منکر قرآن کہے کہ تمہارے قرآن کی تو خبریں ہی معاذ اللہ صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی خبر تم یہ سنا رہے ہو کہ قرآن اترا تو کہہ رہا تھا کافر کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھے گا، تو جب کہ صحابہ سارے ہی کفر چھوڑ کے آئے تھے تو کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ تو کوئی کہے ادھر کہتے ہو کہ اتنے ہزار صحابہ، 1,00,000 کے قریب صحابہ، ادھر کہتے ہو کہ فلاں فلاں دن اسلام میں آیا، فلاں نے فلاں سال میں کلمہ پڑھا، اس سے پہلے وہ کفر میں تھے پھر اسلام میں آ گئے، اور پھر بعد کی صدیاں بھی گزر گئی، کروڑوں لوگوں نے کفر چھوڑا، اسلام قبول کیا۔ تمہاری دہریہ کہے کہ باتیں بالکل متعارض ہو گئی ہیں، ادھر یہ کہتے ہو کہ کروڑوں لوگ کافروں سے مسلمان بنے، اور ادھر یہ کہتے ہو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی کافر کلمہ نہیں پڑھے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہی کیا جاتا ہے نا ترجمہ، یا کوئی اور کیا جاتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پر تو اتنا سخت اعتراض ہے کہ قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سچی خبریں دیتا ہے، اور ترجمہ کیا بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کی تو خبر ہی سچی نہیں، قرآن نے تو اتر کے کہا تھا کہ ایک بھی کافر کلمہ نہیں پڑے گا، جو لوگوں نے ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو نتیجہ، حالانکہ لاکھوں لوگوں نے کفر چھوڑا اور ایمان قبول کیا، پہلے کافر تھے، کافرو تھے، مگر پھر لا یؤمنون نہیں یؤمنون ہو گئے۔ یہ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ قرآن مجید کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہاں یہ ہے کہ ڈرانے نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نبی ڈرانا چھوڑ دو، کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ڈرانے کا۔ اور سورہ یاسین میں کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ نبی ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو قرآن تب ہے افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں الحم سے لے کر والناس تک آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک ہی بات کرتا ہے۔ اور اگر یہ ترجمہ جو لوگوں نے کیا ہے تو پھر تو ٹکراؤ ہو گیا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ نہ ڈراؤ، فائدہ کوئی نہیں ہے، سورہ یاسین میں ہے کہ ڈراؤ کہ فائدہ ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کا مقصد ہی کوئی نہیں رہے گا کہ آپ تو آئے ہیں کہ ڈرائیں، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، ڈرانے آئے ہیں، اور اگر ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر آنے کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ اب کتنی واضح بات ہے، کل ہی جو کہے کہ ہم نے بڑی خدمت قرآن کی، جو کہے ہمارے ہاں درس نظامی بڑا پڑھایا جاتا ہے، جو کہے ہمارے اکابر نے بڑے تفسیریں لکھی ہیں اور بڑا ترجمہ کیا ہے، انہیں کو بعد والا قرآن تو بعد میں رہے گا، پہلے رکوع میں جو فیل ہو جائے آگے جا کے وہ کیا کرے گا؟ پہلا رکوع ہر شعبے میں جس شعبے کا بندہ یہاں بیٹھا ہے ان کو کہو، وکیلوں کو کہو، ڈاکٹروں کو کہو، پروفیسروں کو کہو کہ یہ تم کہتے ہو کہ فلاں مسلک جو ہے اس کی خدمت دین بڑی ہے، بڑا قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے، دیکھو انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ منہ کھول لیں گے منکرین قرآن۔ آیت قرآن پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے تو گنجائش دے دی ہے، اس واسطے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا یہ قرآن ہی ہے، تو اس ترجمے میں کیا ہے کہ کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور نتیجہ حالانکہ واقع کیا ہے کہ کافروں نے کلمہ پڑھا، جب کافر تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ترجمہ کس نے کیا کہ جس کے لحاظ سے اعتراض ہو رہا ہے؟ میں چند ترجمے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی چونکہ قرآن کسی کا سامنے ہے نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، تو میں تمہارے سامنے 13 ترجمے پڑھتا ہوں اس وقت۔ مودح القرآن شاہ عبد القادر دہلوی ترجمہ کیا کیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم کا، وہ جو منکر ہوئے برابر ہے کہ تو ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانیں گے، خبر آ گئی وہ نہ مانیں گے۔
منکر نہ مانیں گے. شاہ رفیع الدین دہلوی تحقیق جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے کہ کیا ڈرایا تو نے ان کو یا نہ ڈرایا تو نے ان کو, نہیں ایمان لاویں گے. خبر آ گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے. ترجمہ شریف تھانوی بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں خواہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لاویں گے. کافر ایمان قبول نہیں کریں گے. محمود الحسن دیوبندی بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ ایمان نہ لائیں گے. محمد جونا گڑی جو حاجیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ترجمہ تقسیم کیا جاتا ہے, کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے, یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. فتح محمد جالندری جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. مودودی جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. مرزا حیرت دہلوی البتہ جو لوگ کافر ہوئے یکساں ہے ان کے حق میں کہ تم انہیں ڈراؤ یا انہیں نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اے پیغمبر جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا ان کے حق میں یکساں ہے کہ تم ان کو عذاب الہی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. عبد الماجد دریابادی بے شک جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے حق میں یکساں ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے. ترجمہ وحید الزمان غیر مقلد جو لوگ منکر ہوئے ان کو برابر ہے کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ نہیں مانیں گے. ترجمہ فرمان علی رافضی بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ تراجم میں نے آپ کے سامنے پڑھے جن میں لفظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں, مطلب ایک ہی ہے کہ جو کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. آیت اتری سورہ بقرہ کی کہ محبوب یہ ڈرانا ان کو یا نہ ڈرانا برابر ہے, اس واسطے کہ جو کافر ہو چکے ہیں یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. یہ سارے لوگوں نے اس انداز میں ترجمہ کیا. اب صورتحال اصل میں یہاں جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہاں چند معین کافروں کی بات ہو رہی تھی. ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی کافر کلمہ نہیں پڑے گا. یہاں ابو لہب کی بات تھی, ابو جہل کی بات تھی, عتبہ شیبہ کی بات تھی, وہ جو سم بکم عمي ہے جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے, ان کے لحاظ سے رب فرما رہا تھا کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن کی خبر سچی ہے, ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. ان میں سے تو کوئی ایمان. لیکن جو ترجمہ یہ کرے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو حضرت فاروق اعظم تو پڑھ گئے. کتنے جو ساری جماعتیں صحابہ ہے پہلے ادھر تھے, اللہ نے قسمت میں کتنی اچھائی رکھی کہ ایمان میں آ گئے. مطلب تھا چند معین لوگوں کے لحاظ سے بتانا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن کی خبر سچی ہے, ان میں سے ایک بھی ایمان نہیں لایا. لیکن اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اللہ زینا جو قرآن کا لفظ ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جس طرح الف لام کی 4 قسمیں ہیں اللہ زینا کی بھی 4 قسمیں ہیں, اور قرآن نے معین کیا ہے کہ یہاں قسم کون سی مراد ہے. اللہ زینا کی 4 قسمیں ہیں, چاروں کے لحاظ سے ترجمہ جدا جدا بنتا ہے. اگر اللہ زینا ہو استغراق کا تو پھر ترجمہ یہ ہوگا بے شک ہر کافر کلمہ نہیں پڑے گا, پھر یہ ترجمہ ہے. اگر جنس کا ہو جنس کفار کلمہ نہیں پڑے گی, آدھے ذہنی کا ہو تو کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا. عہد خارجی کا ہو کہ بے شک چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے. اب قرآن میں تو کوئی اعتراض نہیں, اللہ زینا میں سب کچھ ہے اور قرآن کی آیتیں معین کر رہی ہیں کہ مراد کیا ہے. لیکن اللہ زینا کا ترجمہ جو وہ لوگ کر کے فارغ ہو گئے ہیں, انہوں نے تو دروازے کھول دیے کہ بات تھی چند معین لوگوں کی, انہوں نے ہر کافر کے لحاظ سے کر دی کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے, جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے.
تو مترجم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ زینہ کے ساتھ انصاف کرے اور جو اللہ زینہ کا تقاضا ہے وہی ترجمے میں لکھے. اور اب ترجمہ ہے، ترجمہ تفسیر نہیں. یعنی کہ اب تک جتنی میں نے تقریر کی ہے یہ ساری نیچے لکھے ترجمے میں تو ایک لفظ کے نیچے ایک ہی آئے گا. اب ایک آئے گا تو اللہ زینہ عربی ہے، اردو میں کہاں سے ایک آئے کہ جو 40 تفاسیر کا خلاصہ بھی لے آئے. اللہ زینہ کا معنی وہ لوگ اتنا جو پڑھ کے کہے کہ میں بھی مترجم بن گیا ہوں تو وہ تو پھر قرآن پر اعتراض کا دروازہ کھول دیا ہے اس نے. اور قرآن ہونا اس کو معاذاللہ مشکوک بنا دیا گیا اپنی طرف سے کہ خبری واقعے کے مطابق نہیں، خبری صحیح نہیں، آپس میں ٹکرا رہا ہے. یہ باقاعدہ بحث مفسرین نے کی کہ یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھے گا اللہ زینہ کا مفہوم تو پھر یہ اعتراض ہوگا، اگر وہ سمجھے گا تو وہ اعتراض ہوگا. تفصیل کے ساتھ یہ اعتراضات تفسیر بیضاوی میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ تقریباً تفاسیر میں تفسیر المحرر الوجیز میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، تفسیر کشاف میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر ابی سعود میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، جلالین میں بھی ہے، فتوحات الہیہ میں بھی ہے، قرطبی میں بھی ہے، ساوی میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، مراغی میں بھی ہے، کتاب التسہیل میں بھی ہے. باقاعدہ اس جگہ ان سب نے اعتراض کر کے جواب دیا. اب ریڑی لگانے والا 13 سال درس نظامی تو نہیں پڑھ سکتا اور چارہ کاٹنے والا وہ درس نظامی سے ان کتابوں سے جا کے تو نہیں پڑھ سکتا کہ یہاں اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے. اس نے تو بمشکل اردو کے لفظ کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور اردو والا پھر ترجمہ یہ کرے کہ ان ساری تفسیروں کو سمیٹ کے ایک لفظ میں لا کے پیش کرے. اور جو ساری تفسیروں کو سمیٹ کے ایک لفظ میں لے آئے اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. ہم بلا وجہ فکر رضا کی بات نہیں کرتے، بلا وجہ کنز الایمان کی بات نہیں کرتے. اصل میں کنز الایمان ہی کی یہ شان ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے اور قرآن کے مفہوم کو آگے بیان کیا ہے. اب بلا لو ان کو جن کو دعویٰ ہے اپنے علم کا اور جن کو دعویٰ ہے اپنے ترجمے کا. آج بھی مارکیٹ میں ان کے ترجمے موجود ہیں. چوک میں کھڑے ہو کر ان کو دعوت دو. جب اس آیت پہ شروع سے ہی ان کو پڑھو، جب یہ پڑھیں تو ان سے پوچھو کہ کیا کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہے گا کہ کافروں نے تو کلمہ پڑھا تھا. تو پھر کہو کہ ترجمہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بڑوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس آیت پر ہی فیل ہو گئے، آگے وہ جا کے کیا کریں گے؟ اور پھر اس کو کنز الایمان دکھاؤ، کنز الایمان اسے سنگاؤ، کنز الایمان اسے پڑھاؤ اور دنیا کو بتاؤ سنی کل بھی سچا تھا، سنی آج بھی سچا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے امام نے ترجمہ کرتے وقت جو امام بیضاوی کہہ رہے تھے وَتَعْرِيفُ الْمَوْصُولِ اِمَّا لِلْأَحَدِ وَالْمُرَادُ بِهِ نَاسٌ بِأَعْيَانِهِمْ کبھی لہب و ابی جہل والولید بن مغیرہ و احبار الیہود. اس انداز میں وہ ساری باتیں اب عوام کو اردو میں بتانی ہیں، اردو میں ترجمہ کرنے لگے ہیں. تو پھر ریڑی لگانے والے کو بھی پتا چلے اور شیخ الحدیث کو بھی پتا چلے، وہ ساری باتیں سمیٹ کر بیان کریں. تو امام احمد رضا بریلوی بیان کریں ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترجمہ سنے میرے امام نے کہا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ لوگ جن کی، سارے بولو جن کی، بے شک وہ لوگ جن کی، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے. برابر ہے ان پر چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے کے نہیں. اب ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہے ان کی بات ہو رہی ہے
کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے. اب یہ لفظ قسمت بول کر میرے امام نے کروڑوں لوگوں کی قسمت کو بیدار کر دیا ہے کہ یہاں پر ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، چند معین کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ الف لام اللہ زینا جو ہے عہد خارجی کا ہے. اب عوام کو کیسے پتا چلے؟ اگر ترجمہ میرے امام کا ہو تو پتا چلے کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی جن کی قسمت میں کفر نہیں ہے، محبوب لتنذر قوما، آپ ڈرائیں ان کو، اور پھر آپ کے آنے کا فائدہ وہ سب کچھ باقی ہے. کوئی اعتراض بھی نہ بچا پیچھے، سب اعتراض ختم ہو گئے. کب ختم ہوئے؟ جب ترجمہ کنز الایمان سامنے آیا. اس بنیاد پر آج چیلنج کے طور پر تم دانشکدوں میں، دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو لوگ ترجمہ اور قرآن کی ہر وقت رٹ لگا رہے ہیں، ان کو کہو کہ قرآن سمجھنا ہے تو بریلی شریف جانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے میری ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ کل سے ہی تحریک شروع کریں. جتنے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور دعویٰ ان کو کہ تم کس سے کہانیوں کو بیان کرتے ہو، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے کہ بریلوی پڑھتے نہیں، ہم بڑے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کہو کہ ذرا پہلا رکوع ہی پڑھ کے سنا دو. تو اسی میں ترجمہ ان کا آج تک جو مارکیٹ میں ان کے موجود ہے ان سے منگواؤ اور ان سے ترجمہ پڑھاؤ، اور پھر ان پر 3 سوال کر کے جواب مانگو. اگر اپنے مسلک پہ رہ کے جواب دے گئے تو پھر مجھے ذمہ دار ٹھہرانا. رب کعبہ کی قسم، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، جواب تب دیں گے جب احمد رضا بریلوی کا امیدوار محبت کا بن جائے گے. اب یہاں یہ بے شک وہ لوگ جن کی، یہ تو سارے پکا لو نا، آپ نے کل پوچھنا ہے ان سے. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے. ہر کافر کی بات نہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے. یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے لحاظ سے اب یہ دیکھو کہ صرف تو ان لوگوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، نحو تو انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، وہ شیخ الہند کہلانے والے اور اپنی طرف سے وہ دنیا کے امام کہلانے والے، مگر جب ترجمہ قرآن کرنے نکلے تو پہلے رکوع میں پھسل کے نیچے گر گئے. اس واسطے جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ عادل بھی ہو، اور عادل کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ نبوت سے ہر وقت رابطہ موجود رہتا ہو، اور پھر جا کر بندہ آگے نکلتا ہے. ورنہ صرف نحو، بدیع، بیان، منطق، فلسفہ، سارے علوم سے پرواز کرنے کی کوشش کرنے والا اگر اس کی پرواز اسے حاصل نہ ہو تو گر جاتا ہے. آگے وہی گزرتا ہے جسے مدینہ شریف سے پرواز کی طاقت ملتی ہے. چونکہ وقت مختصر ہے، ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں سورہ سبا آیت نمبر 25. آیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. اللہ تعالی ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے مخالف ہیں ان سے آپ یہ بات کریں کہ جو میرے اعمال ہیں ان کے بارے میں تو سے نہیں پوچھا جائے گا، میں آپ ذمہ دار ہوں، اور جو تمہارے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات اصل کروانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ یہ کروانا چاہتا ہے کہ میرے نبی ان سے کہہ دو کھری کھری کہ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کہو کہ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں. اب لفظ کیا ہے قرآن میں؟ لفظ اجرمنا.
अजरमना अगर आयत से अलावा अलहदा अरबी इस लफ्ज का मुझ से तर्जमा पूछे कि अजरमना का माना क्या होता है आयत से अलावा, तो मैं कहूंगा ये जुर्म से बना है, बाबे इफाल है, जमा मुतकल्लिम है। माना यह है कि जो जुर्म हमने किया, जो जुर्म हमने किया, ये इसका माना है। लेकिन आयत में हमारी मजाल नहीं कि ये इसमें लफ्ज जुर्म सरकार की जात की तरफ माज़अल्लाह मंसूब करे। देखो है कुरान और है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अव्वल से आखिर तक शान, तो कैसे मान जाए ये ईमान कि सरकार को माज़अल्लाह कोई जुर्म की निस्बत आपकी तरफ करे। अनपढ़ से अनपढ़ भी तुम में से कोई शख्स ये उसका दिल बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ वो लफ्ज जुर्म की माज़अल्लाह निस्बत करे, लफ्ज कसूर की निस्बत करे, लफ्ज गुनाह की निस्बत करे। नहीं, ज़मीर ही नहीं मानता। तो फिर ये तर्जमा कुरान का, लफ्ज कुरान के, लोगों के तर्जमे देख लो। और हमारे कुछ भोले वाले लोग कहते हैं तर्जमे ही पढ़ना है, जिसका पढ़ ले। तो अब देखो फिर तर्जमे में क्या कुछ है, कानों को हाथ लगाओगे। मुदिहुल कुरान तर्जमा क्या है कि अल्लाह फरमा रहा हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ये बात करो, कौन सी? तू कह कि तुमसे ना पूछेंगे जो हमने गुनाह किया। अजरमना का माना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनसे कह दो अपने बारे में कि तुमसे ना पूछेंगे जो हमने गुनाह किया और हमसे ना पूछेंगे जो तुम करते हो। अब यहां माज़अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ तर्जमे में गुनाह की निस्बत कर दी गई। फिर तर्जमा शारफीउद्दीन देहलवी, कह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पूछे जाओगे तुम उस चीज से कि गुनाह करते हैं हम माज़अल्लाह, और ना पूछे जावेंगे हम उस चीज से कि करते हो तुम। महमूद हसन देवबंदी, तू कह तुमसे पूछ ना होगी उसकी जो हमने गुनाह किया और हमसे पूछ ना होगी उसकी जो तुम करते हो। मोहम्मद फतेह मोहम्मद जलंधरी, कह दो कि ना हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसश होगी और ना तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसश होगी। मोहम्मद जूनागढ़ी जी, हाजियों को खराब करने के लिए तर्जमा बांटा जाता है, कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल ना किया जाएगा, ना तुम्हारे आमाल की बाज पुरस हमसे की जाएगी। गैर मुकल्लिद सनाउल अमरसरी, तू कह दे तुम हमारे गुनाहों से नहीं पूछे जाओगे, न हमको तुम्हारे अमाल से सवाल होगा। मौदूदी, उनसे कहो जो कसूर हमने किया माज़अल्लाह, इस सरकार की तरफ कसूर की निस्बत कि जो कसूर हमने किया हो उसकी कोई बाज पुरस तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कोई जवाब तलबी हमसे नहीं की जाएगी। इस तरह करके क्राइम यानी जुर्म की निस्बत रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ की गई। अब एक बंदा तर्जमा पढ़ने गया और आगे उसको पढ़ाया यह जा रहा है कुरान के जरिए से कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह उनकी तरफ निस्बत गुनाह, निस्बत कसूर, निस्बत जुर्म और इस तरह की सारी माज़अल्लाह कभी चीजें। तो ये है कि मुआशरे में जो फतूर है और मुआशरे में बेबरकती है, ये है जो गुस्ताखाना फिल्में बनती हैं और खाके बनते हैं कि उनको मवाद किन लोगों ने फराहम किया हुआ है कि जिन्होंने तर्जुमों में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत कसूर की हो, निस्बत गुनाह की हो, निस्बत जुर्म की हो, वो किस मुंह से उन लोगों से बात कर सकेंगे जो फिल्में बनाने वाले हैं मगरब के शतूंगड़े। इस वास्ते अगर नामूस रिसालत पर पहरा दे सकता है तो बरेली शरीफ का लंगर खाने वाला ही दे सकता है। अब असल में बात यहां क्या है, उसके बाद मैं तर्जमा सुनाता हूं कि कुरान मजीद में मुहावरा है, जैसे हमारे उर्फ में भी हर कौम में है कि कभी गुफ्तगू करते वक्त जो मुखातब होता है ना उसके माइंड के मुताबिक, उसकी जहनी सतह के मुताबिक, उसके मुसल्लमात के मुताबिक, उसके नजरियात के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक उससे बात कर दी जाती है। और यह नहीं होता कि वाकई जो तू कह रहा है मैं मान गया हूं, नहीं, कहा जाता है कि बतौर फर्ज
تو یہ الزام لگا رہا، اگر ایسا ہی ہو تو پھر اس کا یہ جواب ہے. مثال کے طور پر تم پر کسی شخص نے الزام لگا دیا کہ تم نے چوری کی، تو تم نے چوری نہیں کی، تم اس کو کہتے ہو نہیں میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی، نہیں وہ کہتا تم نے کی ہے، تم نے کی ہے. اب بحث ہو رہی ہے تو تم کہتے ہو اگر چلو جیسے تم کہہ رہے ہو تمہارے گمان کے مطابق میں نے اگر یہ کی ہے تو پھر آگے آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ چیز کہاں پڑی ہے، یا تم گواہ لے آؤ، یا اس طرح کی اب بات آگے آپ چلا رہے ہیں. تو یہ جو جملہ تم نے بولا تمہارے گمان کے مطابق اگر میں نے کی ہے تو اس کو کسی عدالت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تو اقرار کر گئے ہو. کسی عدالت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تو اقرار کر گئے ہو. اقرار نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو جو مخاطب ظالم ہے اس کا جو دعویٰ ہے، اس کا جو گمان ہے، فرضی جملے میں بات کی جا رہی ہے. بطور فرض اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر آگے جواب یہ ہے. تو قرآن کا انداز خطاب منکروں سے بطور فرض کا تھا، نہ کہ جب رب یہ فرما رہا تھا کہ میرے نبی ان کے سامنے کہہ دو کہ ہاں جو گناہ میں نے کیا، بلکہ بات ہو رہی تھی ان کے گمان کے مطابق کہ تم جو باز نہیں آ رہے اور بار بار میرے بارے میں بک بک کرتے ہو تو محبوب انہیں فرما دو کہ تمہارے گمان کے مطابق اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں نے جواب دینا، تم نے تو جواب نہیں دینا. تو یہ اپنی طرف سے سرکار اقرار نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو مخاطب تھے ان کے ذہن میں جو بات تھی اس کو فرض کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام ان سے گفتگو فرما رہے تھے. اب دیکھو اس کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جس وقت کرتے ہیں تو کیا خوبصورت ترجمہ ہے. پتہ ہی واقعی کنز الایمان ایمان کا خزانہ ہے. وہ ترجمہ کیسے ہوگا کہ جو محبوب علیہ السلام کی طرف جرم کی نسبت کرے، گناہ کی نسبت کرے، قصور کی نسبت کرے، تو کنز الایمان وہ ہے کہ جو ایمان محفوظ کرے. اب ترجمہ سنو. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کس انداز میں؟ فرما دیجئے قل کا ترجمہ لا تسألون عما اجرمنا. فرما دیجئے تمہارے گمان میں اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہو، تمہارے گمان میں، یہ نہیں کہ سرکار کے جو میں نے جرم کیا معاذ اللہ، تمہارے گمان میں کہ تم منکروں کو سے الجھتے ہو بار بار، تمہارے گمان میں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے جواب دینا ہے، تم نے تو جواب نہیں دینا. تو یہ ہے کہ ترجمہ بھی کیا جائے اور ساتھ قرآن کی ترجمانی بھی کی جائے. تو یہ احمد رضا، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے. فرماتے ہیں فرما دیجئے تمہارے گمان میں اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ہم سے پرسش نہ ہوگی ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. تو یہ تو فرضیہ قضیہ تھا، بطور فرض بات ہو رہی تھی، نہ کہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے. خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ مخاطب کا جو ذہن ہے اس کے مسلمات جو اس نے اپنے ذہن میں خرافات بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے. لہذا آیت کا لفظ حرف زیر زبر اپنی جگہ برقرار ہے اور میرے نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے. یہ ہے ترجمہ کرنا اور یہ ہے کنز الایمان کی شان کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ زبرہ شدہ مدہ وچ شان نبی دے آئیاں تے یہ تب ہے جب ترجمہ کنز الایمان کو پڑھا جائے اور پوری امت کے عقائد اور تفاسیر کا خلاصہ اس کی شکل میں دیکھا جائے. اب دیکھیے اسی طرح ایک آیت جو سورہ نساء کی ہے اس میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ کا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. یہ آیت کریمہ میں اس وقت رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس ہو رہی تھی مکہ شریف میں، 8ویں مکہ کانفرنس، یہ 1428 ہجری کی بات ہے. 15 سے 17 دسمبر
2007 میں یہ کانفرنس مکہ شریف میں ہو رہی تھی، اب بھی دسمبر ہے، تو دسمبر میں 2007 میں کانفرنس رابطہ عالم اسلامی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جدہ روڈ پر، وہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، اور میں ویسے ہی اس میں شریک تھا، مجھے دعوت نہیں تھی، انہوں نے اپنی برادری کے لوگ جہاں کہیں سے دنیا سے بلائے ہوئے تھے، تو میں سننے کے لیے گیا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک بدبخت نے تقریر شروع کر دی، حالانکہ موضوع کچھ اس کا اور تھا۔ تو تقریر کرتے کرتے ڈاکٹر عبداللہ الرحیلی اس نے تقریر میں یہ کہا کہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بھی بڑی غلطیاں ہیں معاذ اللہ، اور کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ نبی جو تم نیکی کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور معاذ اللہ جو تم گناہ کرتے ہو وہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد وہ کافی دیر اپنی طرف سے یہ غلط بحث کرتا رہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیسا زمانہ آیا ہے کہ جس مکہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام پہ قرآن اترا، اسی مکہ شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے خلاف قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اسی وقت بعد میں ایک شیخ اٹھے جو اس زمانے میں بطور مہمان آئے ہوئے تھے وہاں پر، بعد میں بھی اس سال بھی میں نے ان کی بحیثیت وہاں، وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پر بھی وہ رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اٹھ کے جو تقریر کی تو اس خطیب کا انہوں نے رد کیا۔ یہ عبداللہ بن بیہ ان کا نام ہے، اب بھی وہاں پر اخبارات میں ان کے کالم وغیرہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیئہ کا معنی تم نے گناہ کیا یہ ہرگز درست نہیں ہے، سیئہ کا معنی گناہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ عربی میں تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ سیئہ کا معنی جس طرح گناہ ہوتا ہے اسی طرح جسمانی درد بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا معنی گناہ نہیں ہے، شان رسالت پیش نظر رکھتے ہوئے معنی درد کرنا چاہیے کہ جو تم نیکی کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں درد ہوتا ہے یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اس پہلے معنی کے مقابلے میں یہ معنی بھی وہاں غنیمت تھا، مگر میری سوچ بریلی شریف پہنچی، دل یہ نہیں مانتا کہ اللہ کہے کہ جو درد ہوتا ہے نبی وہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے، جو نیکی کرتے ہو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں بیماری آ جائے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ قربان جائیں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے امام کی روح نے جواب دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سارے مترجمین ان کے ترجمے بہت سے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، اور پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ کہتے ہیں وما اصابک، فرمایا کاف سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات تو ہے ہی نہیں، کہ اے نبی کہ جو تم گناہ کرو یا تمہیں درد ہو، یہ سرکار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کیسے؟ فرماتے اے سننے والے، اصحابہ، اے سننے والے، قیامت تک قرآن پڑھنے والے، اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے محبوب ہم نے تجھے سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اصحابہ کا اعلی حضرت نے بات ہی شروع سے صاف کر دی، کاف ضمیر سے خطاب مخاطب ہے قیامت تک والا، اے سننے والے، سرکار کی ذات کو خطاب نہیں ہو رہا، ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نہیں فرما رہا کہ جو تم نیکی کرتے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تم برائی کرتے وہ تمہاری طرف سے ہے، یہ قیامت تک کے قرآن پڑھنے والوں کو رب کہہ رہا ہے، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ میں نے اس کے بعد جب تفاسیر چیک کی تو میں حیران رہ گیا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کتنے روشن دماغ ہیں، اور کس قدر ترجمہ قرآن کرتے وقت انہوں نے امت کی ساری تفاسیر کو کھول کے سامنے رکھ کے سمیٹ کے نچوڑ نکال کے لفظ لفظ میں بند کر دیا۔ اب دیکھو جلالین وہاں لکھا ہے ما اصابک، آگے کیا ایھا الانسان، ما اصابک ایھا الانسان، یعنی یہ جلالین بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی بات ہے، عام انسان کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ عام انسان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے آگے جا کر یہ بات
اس کو تمام اور تکمیل دی جا رہی ہے. تو اس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ہم پر احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک یہ بڑا احسان ہے کہ آپ نے اردو طبقہ کے لیے، اب اردو سے آگے ٹرانسلیشن انگلش میں ہو رہی ہے اور مختلف بولیوں میں ہو رہی ہے، اور یہ جو قرآن کا صحیح ترین مفہوم جو قرآن سکھانا چاہتا ہے وہ کنز الایمان میں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے. اب صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی ہجرت کا سفر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 40 ہے. اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا. اب اس کا عام ترجمہ اخرجہ چونکہ باب افعال ہے، ایک ہوتا ہے خروج، ایک ہوتا ہے اخراج. خروج یہ ہے خود نکل جانا، اخراج یہ ہے کسی کا کسی کو نکال دینا. تو قرآن مجید میں لفظ اخراج ہے، فاعل ہیں کافر، نکالنے کے فاعل، اور مفعول کے نکلے کون؟ ہمارے نبی علیہ السلام کہ جنہوں نے ہجرت کی اور مکہ شریف سے چلے گئے مدینہ شریف. اب یہاں پر ترجمہ جو لوگوں نے کیا، شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ، جس وقت اس کو نکالا کافروں نے، اس کو کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو. شاہ رفیع الدین جس وقت نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے. اشرف علی تھانوی جب کہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا. محمود الحسن جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے. محمد جوناگڑھی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. مرزا حیرت دہلوی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکالا. عبد الماجد دریابادی جب کہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا. ابو الکلام آزاد جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا. وحید الزمان جب مکہ کے کافروں نے اس کو نکال دیا. ثناء اللہ امرت شریف جب کافروں نے اس کو صرف ایک آدمی کے ساتھ نکال دیا تھا. فرمان علی رافضی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے نکال بہر کیا. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جب کافروں نے ان کو ایسا بے سر و سامان گھر سے نکال بہر کیا. مودودی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. تو یہ سارے ترجموں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر ہجرت کو جن لفظوں میں بیان ہو رہا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی یہ لفظ بولنا پسند نہیں کرتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، گھر سے باہر کر دیا تھا. یہ دل نہیں مانتا. اور ادھر جو لفظ ہے، اب ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے والا لفظ تو قرآن کے نہیں بدل سکتا، جائز ہی نہیں. اخراجہ اخرج ہی رہے گا، ہو ہی رہے گا. اللہ جینا کفرو یہ اسی طرح ہی رہے گا. یہ طے شدہ بات ہے کہ فاعل ہے کفار. یہ طے شدہ بات ہے کہ مفعول یعنی جانے والے جو مدینہ شریف منتقل ہوئے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اب ضروری ہے کہ فاعل فعل رہے، مفعول مفعول رہے، اور اخراجہ کا معنی بھی پورا ہو. اور اگر سارے ہوں اور ساتھ عشق بھی ہو تو پھر امام احمد رضا بریلوی بھی ساتھ ہو. اب ترجمہ سن لیا تم نے ان لوگوں کا جب نکالا اس کو کافروں نے نکال بہر کیا، جلا وطن کیا، معاذ اللہ. اب میرے امام کا ترجمہ سنو. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. سارے پکا لو، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، انہیں باہر تشریف. اب یہ بھی پتا چلا کہ کافروں کی شرارت سے، یہ لفظ انہوں نے بتایا کہ اخراجہ کا فعل کافر ہی ہے. کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. باہر تشریف لے جانا سے پتا چلا ہو سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام ہے. فاعل بھی وہی، مفعول بھی وہی، فعل بھی وہی، لیکن زبان اردو میں بریلوی والے کی کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، قرآن بھی راضی رہا، ایمان بھی راضی رہا. اس وجہ سے چرچا ہے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا. آپ نے شان رسالت پہ پہرا دیا. ادارہ صراط مستقیم
اسی فکر رضا کے لنگر کو لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور وہی حقائق جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اتنا جگر پگھلا کے امت کو عطا کیے تھے، وہی حقائق آگے لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ابھی چند دن پہلے افکار رضا سیمینار میں 3.5 گھنٹے کی بندہ ناچیز کی گفتگو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صرف ایک مسئلے کے جواب میں جو وضاحت تھی، اس کے حوالہ جات کو پیش کرتے ہوئے 3.5 گھنٹے کا وہ ہمارا افکار رضا سیمینار کا مضمون مکمل ہوا۔ یہی آداب رسالت جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑی سطح پر 15 مارچ کو مینار پاکستان پر تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ کانفرنس اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے ناموس رسالت کا 295C، وہ غیروں کو ہضم نہیں ہوتا، ہر وقت اوباما کو چبھتا رہتا ہے، ہر وقت جو ان کے معاذ اللہ سازش کار ہیں وہ اس کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر ان کے جو چیلے یہاں ہیں کبھی اسمبلیوں میں کبھی چینلوں پر 295C کے خلاف بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ ہم 15 مارچ کو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں مینار پاکستان پر اکٹھے ہو کر یہ حلف اٹھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے اگر ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا ہم اس ملک سے 295C کا قانون ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ سارے اس بات میں متفق ہیں؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، تم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ کے فضل سے کہ ممتاز حسین قادری کو رہا کیا جائے، یہ بھی سب کی آواز ہے، اور تم چاہتے ہو کہ کاش کہ کہیں پولنگ ہو کہ کون ہے جو ممتاز قادری کی رہائی چاہتا ہے تو ہم ووٹ دیں ممتاز قادری کو، ہم سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو ادارہ صراط مستقیم نے 15 مارچ کو مینار پاکستان پر ممتاز حسین قادری کے حق میں ووٹنگ کا اہتمام کیا ہے، اور آج میں تم سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ 15 مارچ کو مینار پاکستان پر جا کر ممتاز قادری کی رہائی کے لیے آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ مرد وفا سرشت جس نے مبینہ گستاخ کو واصل جہنم کیا، وہ اپنی دکان کے لیے نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کے لیے جیل میں موجود ہے۔ تو ان کی حمایت کے لیے جنہیں 3 سال جیل میں ہو گئے تو کم از کم ہمیں 3 گھنٹے تو ان کو دینے چاہیے۔ تو 15 مارچ کو ان کی رہائی کے لیے، آداب رسالت کو فروغ دینے کے لیے اتنی بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہو رہی ہے۔ دعوت نامہ اس کانفرنس کا یہ ہے کہ بستی بستی سے چلو پھر لے کے عنوان رسول، اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول۔ مارچ کی 15 مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہوں سب غلامان رسول۔ یہ شعر کے اندر میں نے دعوت آپ کے لیے آپ کو دے دی، اور ساتھ ہی اس کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ان میں سے ہر لفظ پر آخری سانس تک پہرا دوں گا، اور میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کردار بیان کیا امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، وہ صفہ سے لے کر سیالکوٹ تک ہمیں مسلسل نظر آتا ہے۔ تو اس واسطے میرا حق بنتا ہے کہ میں کہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔